آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے 2026 کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، اور اس میں سفید چیز کا صدقہ ضرور کر لینا۔ اس کا وقت کیا ہے، اس کا خاص اسم اعظم عمل کیا ہے، یہ مکمل تفصیل بتائیں گے، کیونکہ جو لوگ سورج گرہن کے دوران یہ عمل کر لیتے ہیں اور یہ صدقہ سفید چیزوں کا کرتے ہیں، سفید چیز میں انڈا بھی ہے، سفید چاول بھی ہے، سفید آٹا بھی ہے، آپ نے کون سا کرنا ہے یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ جس نے اس کے دوران یہ عمل کر لیا وہ ماہ رمضان میں اس قدر مالدار ہو جائے گا اور اس کے تمام اثرات سے بھی بچ جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں جس قدر یہ سورج گرہن بڑا الگ لگ رہا ہے، اسی طرح بڑے انعامات کی بارش آپ کے اوپر ہو جائے اور آپ اس کے برے اثرات سے بچ جائیں، تو پھر اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ جو ٹائم آپ کو بتایا جائے کہ بھائی اس وقت سورج دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت والا سورج گرہن ہے، کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے سورج گرہن کا لگنا یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ ایک تو یہ قیامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک بڑی جنگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ نے اس کے بارے میں مکمل تفصیل سن کر پھر یہ اسم اعظم پڑھ کر یہ عمل کر کے اور یہ صدقہ کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں وہ برکتیں حاصل کریں گے، وہ رحمتیں حاصل کریں گے۔ دیکھیے اب میں آگے بڑھ کر آپ کو کچھ چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی سورج گرہن لگا تھا، اور ہمارے ہاں اب جو سورج گرہن لگ رہا ہے، دیکھیے سورج گرہن کے بارے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے اوپر آج ظاہر ہونے جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ دیکھیے سورج گرہن اس کا لگنا، اس کے اندر کون کون سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ جب حضور کے دور میں لگا تھا تو حضور نے کون سے اعمال کیے تھے، اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ کب سے شروع ہوگا اور اس کا اختتام کب ہوگا، عروج اس کا کب ہوگا، اس کے بارے میں ذرا سمجھیے گا، کیونکہ یہ 2026 کا پہلا سورج گرہن ہوگا۔ تو جب کچھ چاند گرہن بھی لگیں گے، کچھ سورج گرہن بھی ہوں گے، لیکن یہ پہلا اور سب سے بڑا سورج گرہن ہے، کیونکہ اس کا وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق جو ہے یہ شام یعنی کہ 2:54 پر یہ شروع ہوگا، یعنی اب دوپہر کے جو 2 بجیں گے 3 بجیں گے اس وقت یہ شروع ہوگا۔ اس کا عروج جو ہے شام کو فل اپنے عروج پر ہوگا، جو بند پر ہوگا اس کا جیسے کہ یہ سارا دن کا یہ سورج گرہن ہوگا۔ اب دیکھیے نا، یہ جب لگے گا 2:54 پر یعنی 3 بجے، اور اس کا جو عروج ہوگا وہ 5:12 پر ہوگا، فل عروج پر ہوگا، تو اس لیے اس کا جو اختتام ہے وہ 7:28 پر ہوگا۔ یہ پاکستانی وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی دوسرے تیسرے اور کسی ملک میں ہے تو وہ اس ٹائم کا بھی ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، تو میں کیونکہ پاکستان سے ہوں تو میں پاکستانی ٹائم ہی بتاؤں گا، تو اس لیے اب اس کے علاوہ اگر کسی کی ضرورت ہو تو وہ کمنٹ میں اپنا علاقہ لکھے، اس کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ وہاں کون سا ٹائم ہوگا۔ تو اب اگر آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں تو 3 بجے سے لے کر 7:30 بجے کے درمیان کے دوران تک آپ یہ صدقہ بھی کر لیں۔ یہ مختصر سا اعمال یعنی وظیفہ، اس کو اسم اعظم سمجھ لیں، اس کو وظیفہ سمجھ لیں، یہ خاص اس لمحے کی وہ مبارک الفاظ ہیں جس کے پڑھتے ہی وہ انعامات کی بارش ہوتی ہے جس کی ہر ایک شخص کو طلب ہوتی ہے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، آگے بڑھتے ہیں، باوضو ہو جانا ہے۔ اس کے دوران اب آپ نے حسب توفیق چاہے 1 مٹھی چاول لے لیں یا 1 مٹھی آٹا لے لیں یا آپ 1 انڈا لے لیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ سب عمل مکمل کر لیں تو وہ مٹھی چاول کی اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اگر آٹا لیتے ہیں تو اس کا استعمال کیسے ہے، اگر انڈا لیتے ہیں تو اس کو صدقہ کیسے کرنا ہے، یہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ پہلے آپ ذرا سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے معاشرے میں کئی غلط عقیدے یا پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اسلام میں دیکھیں سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورج اور چاند گرہن کسی کی پیدائش یا موت کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں،
بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ دجال کے پیدا ہونے کی بھی نشانی ہے، کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گرہن کے دوران باہر نکلنے سے جو بچہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ خواتین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین ہیں اگر اس دوران وہ باہر نکلیں گی سورج کی شعاعیں تو اس سے ان کا بچہ متاثر ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ تیز دھار چیز استعمال کرنے سے بچے کے جسم پر نشان پڑتے ہیں۔ اسی طرح کھانا پکانے سے منع کیا جاتا ہے، سونے سے سونا جو ہے یہ منع سمجھا جاتا ہے۔ تو اسلام میں ان تمام تہمات کی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے، یہ محض لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی طرح سائنس کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس کے مطابق سورج گرہن صرف روشنی کا عارضی کم ہونا ہے، یعنی کہ حاملہ عورت کے جسم پر، بچے کی نشو و نما پر، ذہنی یا جسمانی صحت پر کوئی پر اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اصل احتیاط کیا ہے یہ بھی سمجھنی چاہیے۔ براہ راست سورج کو مت دیکھیں کیونکہ اس سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ احتیاط ہر انسان کے لیے، صرف خواتین جو حاملہ ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ احتیاط ہے۔ تو اب آپ نے اس کے دوران کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت جو ہے، اللہ ہمیں اپنی قدرت دکھا رہا ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے درمیان میں جو وقت بتایا گیا اسی دوران ہم نے اب مختصر سا عمل کرنا ہوگا، اور جو صدقہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تو یہ صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور نماز کسوف ادا فرماتے، دعا کرتے، استغفار کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، صدقہ دیں، تو یہ ان میں سے ہم نماز نہیں ادا رہے، باقی دعا، استغفار، اللہ کا ذکر، صدقہ، یہ باقی تمام اعمال ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھنا چاہے 2 رکعت نماز نفل، نماز کسوف نفل کی نیت سے اس کو ادا کر سکتا ہے، جیسے عام نفل ادا کرتے، اسی طرح یہ اعمال روحانی سکون دیں گے، اور اسی طرح یہ حاملہ خواتین کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ ہر ایک کے لیے یہ فائدہ مند ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے۔ جب وہ اس طرح پڑھے گا تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی ان اعمال کو کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں جو آگے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیے، سب سے بڑی چیز اور اہم چیز اعتدال۔ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے اور سکھاتا ہے، نہ تو کوئی اندھا دھند خوف ہے، نہ مکمل لاپرواہی۔ سمجھا جائے بالکل سمجھداری سے اپنے معمولات کو جو ہے وہ برتا جائے، جیسے مثبت سرگرمیاں کیا ہیں، گرہن کے وقت ہلکی واک کر لیں، آرام کر لیں، عبادت کر لیں، مثبت گفتگو کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح شوہر اور خاندان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ حاملہ خواتین کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، تو لوگوں میں خواہ مخواہ ڈر نہ پھیلائیں، مدد اور تعاون کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں سے بچنا بھی چاہیے۔ مستند ذرائع پر ہمیشہ یقین کرنا چاہیے، تو یہی یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی یقین سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے گرہن کے دن وقت ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ اس طرح گرہن عبادت کا خاص موقع ہے جو روحانی سکون دیتا ہے، تو اس لیے اس میں کثرت کے ساتھ عبادت، اور جو عبادت میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ کریں گے تو الحمدللہ آپ بہت ساری چیزوں سے بھی بری بھی ہو جائیں گے، بہت سارے انعامات بھی حاصل کریں گے۔ ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی رکاوٹ، چاہے وہ شادی میں رکاوٹ ہو، چاہے وہ رشتوں میں بندش ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، وہ کسی نوکری میں رکاوٹ ہو گئی ہے، کسی امتحان میں رکاوٹ آ چکی ہے، یا کسی کی طرح بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، الحمدللہ اس عمل سے آپ تمام مسائل سے نجات حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ انتہائی خاص اور اہم موقع ہوتا ہے۔ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں
اور اس طرح اپنے معاملات کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو یہ 100 باتوں کی ایک ہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانی خوف کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، بلکہ غور و فکر اور عبادت کی دعوت ہے، اور اس لیے اعتماد سکون اور ایمان کے ساتھ اس وقت کو گزاریں۔ اور دیکھیے، صدقہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف معاشرے میں محبت اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے، بلکہ دینے والے کے لیے بھی بے شمار روحانی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ صدقہ انسان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام نے صدقے کو صرف مال دینے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہر نیکی کو صدقہ قرار دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسکرا کر بھی ملنا صدقہ ہے۔ تو آج آپ کسی کے ساتھ اگر ملاقات کرتے ہیں تو اس کو مسکرا کر ملیں، یہ بھی آپ کے صدقے میں لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح اب آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے کہتے ہیں اگر کوئی بھی خاص مقصد، خاص حاجت ہو تو آپ اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی بندش کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی اپنا گھر چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ کوئی بھی جائز حاجت ہے آپ اس کی پہلے نیت کر لیں۔ پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 10 بار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آخر میں بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں گی۔ تو اسی لیے یہ عمل اللہ کی رحمت کے برستے ہوئے کریں۔ اور پھر دیکھیں اس کے انعامات کیسے ملتے ہیں۔ تو آپ درود پاک جو تعداد بتائی ہے اسی تعداد میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس سے کم اور زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیے یہ بڑا اہم، بڑا ہی بہترین موقع ہے۔ اس موقع سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو پھر یہی طریقہ کار ہے کہ جو آپ کو بتایا۔ دیکھیے صدقے کا مفہوم کیا ہے، قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ صدقے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو دوسروں کے لیے صدقہ، دوسروں کو دینا۔ یہ بھی مالی بھی صدقہ ہو سکتا ہے اور اخلاقی صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ کئی اقسام ہے مالی صدقہ: صدقہ فطر، صدقہ جاریہ، نفلی صدقہ، جسمانی خدمت۔ صدقہ ایمان کی علامت ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے۔ صدقہ دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو کم کرتا ہے، روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ تو صدقہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر مصیبت آئی تو چاند گرہن میں یعنی سورج گرہن میں صدقہ کرنا، یہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، مصائب سے نجات دے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر راضی ہو جاتا ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اس سے بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ معاشرے میں غربت کم کرتا ہے، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے مسجد بنانا، کنواں کھدوانا، علم پھیلانا۔ تو اس لیے علم کو آگے 2 لوگوں تک پھیلائیے، تاکہ کوئی بھی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس پیغام کو آگے لوگوں تک کیونکہ پہنچائیں، کیونکہ یہ صحیح پیغام ہے، قرآن و حدیث کے مطابق پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمیوں سے بچ جائیں گے، ان کو صحیح طریقہ کار پتہ چل جائے گا۔ اس لیے چھوٹے اعمال بھی صدقہ ہیں۔ اسلام میں ہر نیکی کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کی مدد کر دینا، اچھی بات کہہ دینا۔ صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ پوشیدہ صدقہ جو ہے نہ یعنی چھپا کر صدقہ دینا، یہ افضل ہے کیونکہ یہ ریاکاری سے بچاتا ہے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں صدقہ دینا زیادہ اثر کا باعث ہے، اس لیے جیسے کہتے ہیں بہترین موقع سورج گرہن کا ہے، جمعہ کا دن کا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مصیبت کے وقت ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صدقہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے،
صدقہ دیتے وقت توازن قائم ضروری ہے، نہ اسراف نہ بخل، اس لیے صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا، نجات کا ذریعہ۔ اس لیے یہ ایک عظیم عبادت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی استطاعت کے مطابق یہ انڈا لے کر یا جو بھی حسب توفیق ہے، سفید مرغی بھی آپ پوری ایک لے کر، جیسے بلر سفیدی ہوتی ہے وہ لے کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی مدد بھی سفید بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے تو چھوٹے صدقات آپ کو بتائے، یہ جب ان کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے تو آپ بہت بڑے انعامات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کی مدد کرنا زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر ان زندگی میں سکون ہوگا، زندگی میں اطمینان آئے گا، زندگی میں وہ انعامات ملیں گے، زندگی میں وہ رحمتیں ملیں گی جس کی آپ کو آج طلب ہے، جس کی ہر ایک کو آج ضرورت ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ جب درود پاک آپ نے پڑھ لیا، باوضو ہو کر آپ بیٹھ گئے، تو آپ اسی دوران یہ مختصر وقت میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد جو چاہے اسے پورے ٹائم میں جب چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، لیکن سب فل عروج پر ہوگا تو وہ میں نے آپ کو وقت بتا دیا کہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک یہ عروج پر ہوگا۔ اس میں اگر کریں گے تو مزید اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، مزید اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ رحمتوں والی گھڑیاں، یہ اللہ کی قدرت والی گھڑیاں، اللہ کی نشانیوں والی گھڑیوں میں جب بندہ اس طرح اعمال کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو بے حساب فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ سستی میں ہیں، غفلت میں ہیں، اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن خدا را آپ نے یہ 3-4 کام اگر اس دوران کر لیے تو بہت بڑی سعادت حاصل کریں گے، بہت بڑی برکتیں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے، لیکن اس کو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورۃ اخلاص ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں رکھی ہیں، اپنا فضل رکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ جیسے کہا نا کہ اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں غلط سمجھی جاتی ہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ اصل حق سے جو ہے وہ نہیں جانتے۔ دیکھیے اسلام ہمیں جن چیزوں کا حکم دیتا ہے نہ ان میں سے ایک چیز یہی بھی ہے۔ ہمارا معاشرہ دباؤ میں رہتا ہے، یعنی کہ نرمی سے سمجھایا جائے تو یہ تو نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں کہ کبھی سورج گرہن لگ گیا ہے، گھر میں داخل اندر رہے بس باہر نہ نکلیں۔ کئی خاندان ہم عورتوں کو ڈراتے ہیں۔ ایسے ہی نرمی سے سمجھایا جائے کہ یہ صرف لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، یہ تو ہمات کا حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیں اور اسی طرح ڈاکٹر کی رائے کو اہمیت دیں۔ سورج گرہن حمل پر اثر انداز نہیں ہوتا، روزمرہ کے کام بھی جاری رکھے جا سکتے ہیں، صرف آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت، درود پاک، دعائیں برائے صحت، شکر گزاری اور یہ عمل جو آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ سب ذہنی سکون بڑھاتے ہیں۔ ذہنی دباؤ جس کا بڑھ گیا بلا خوف بلا وجہ، تو ذہنی دباؤ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلڈ پریشر متاثر کر سکتا ہے، نیند خراب ہو سکتی ہے۔ یہ جو خوف لوگوں کو دلایا جا رہا ہے، اس لیے ایسی تہمات سے بچنے کے لیے اس عمل کو بھی کریں اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع بچوں کو سکھانے کا ہے، اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کا ہے، سائنس کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی سادگی۔ اسلام میں بتاتا ہے کہ نہ تو اسلام میں اعتدال ہے، نہ یہ مثبت سرگرمیاں ہمیں رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے ہم اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے انعامات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس لیے اب دوستو، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہے، تو اس لیے ماہ رمضان المقدس کا مبارک مہینہ جو ہر سال مسلمانوں کے لیے روحانی پاکیزگی، عبادت اور قربانی کا مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اس مہینے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ رمضان کا بنیادی مقصد مسلمان کی روحانی پاکیزگی ہے۔
یہ مہینہ انسان کو صبر شکر اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ دل کی نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے کرم سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ آج سے عمل کریں گے تو الحمدللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں، وہ فضل نصیب ہو جائے گا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اور جب صدقہ کریں گے تو الحمدللہ تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، جو سورہ آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد 33 بار، تو یہ 33 کا عدد بڑا ہی ہے۔ میں آگے چل کر اسم اعظم بھی بتا رہا ہوں، اور اس سورہ کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے۔ جیسے کہ جو لفظ اللہ ہے نا، یہ اسم اعظم ہے، تو اس لیے اس دن کا، اس لمحے کا آگے چند اور بھی تسبیحات ہیں۔ صرف یہ ایک سورہ نہیں، اس کے ساتھ جب اور صورتیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی سورج گرہن کے وقت، تو اور بھی انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، یہ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگان دین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کے دل میں خدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ، اور یہی وہ سورہ ہے جو صحابہ اکرام پڑھ کر دم بھی فرماتے تھے۔ کیونکہ یہ سورت قرآن کریم کی نہایت عظیم سورت ہے، اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے مگر اپنی معانی عقیدہ اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کفار مکہ نے حضور کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ گویا یوں سمجھے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ تو یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی توحید اسلام کی بنیاد ہے، اسی لیے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں، جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے آپ اس کو محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار تجلیات کیسے تمہارے اوپر برستی ہیں۔ دیکھیے، یہ سورہ جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے، 3 بار پڑھتا ہے، پورا قرآن ثواب ایک بار پڑھے 100 شہیدوں جتنا ثواب ہے۔ لیکن جب سورج گرہن میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کی برکتیں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے پڑھنے کرنے سے فکر ختم ہوتا ہے، تنگی ختم ہو جاتی ہے، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد جو تعداد بتائی، اس کے بعد اگلی سورت آپ نے پڑھنی ہے، سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ اس کے اندر ہے 3 آیات، اور ہر ایک آیت مقدسہ جو ہے وہ کمال درجے کی ہے، اور ہر ایک آیت مقدسہ کے اندر 15 حرف ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجیے گا کہ جب آج اس سورۃ مبارکہ کی آپ تلاوت کریں گے، اور جو طریقہ، جو ترتیب بتائی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے قرآن کریم کی روح کو پڑھا ہے۔ جو پہلی سورہ ہے اس کو قرآن کی روح کہا جاتا ہے، اسے سمجھ کر پڑھتا ہے، دراصل توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، پہلی بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور اب کیونکہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمنوں نے تانا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تانے کا جواب دیا، حضور کو حوصلہ دیا، حضور کو خیر و کثیر عطا فرمائی۔ تو اگر چاہتے ہیں آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں کثرت کے ساتھ برسیں، اللہ کے انوار و تجلیات کثرت کے ساتھ برسیں، اس کی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں تمہیں نصیب ہو جائیں، تو آپ نے صرف اور صرف 33 بار اس کو پڑھنا ہے۔ 3 آیات ہیں، 2 مرتبہ 3 تو اسی طرح 33 بار جب آپ اس کو پڑھیں گے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے،
الحمدللہ کہتے ہیں اگر 300 حادثے بھی ہوں تو اسی دوران ہی اگر آپ بیٹھتے ہیں تو سورج گرہن کے دوران ہی اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے وہ تمہاری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے عطا کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ یوں ہی تم مانگتے جاؤ گے، اس کی رحمتیں تمہیں نصیب ہوتی جائیں گی۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، وہ انتہائی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ خفیہ طور پر اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے نہ کہ خفیہ طور پر یہ میری مدد ہو جائے اور ایسی جگہ سے مدد ہو جائے جہاں میرا گمان بھی نہ ہو، تو وہ بندہ کرے کیا بھائی؟ اس کے لیے یہ ایک راستہ موجود ہے، اس پر اپنا لیں اور پھر دیکھیں خفیہ مدد اس کی کہاں کہاں سے آتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ چپکے سے آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیے دل کے خیالات بدل جانا، نیتوں کا راز، آنکھوں کی خیانت چھپی ہوئی، یہ تمام چیزیں میرا رب جانتا ہے۔ اسی پر ہر شخص کا جو ہے وہ یقین ہے کہ وہ ذات جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی، نیت بھی، انجام بھی۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معمولات کو جانتا ہے۔ اب کیونکہ آپ کو جو میں اعمال بتا رہا ہوں، جو وظائف بتا رہا ہوں، آپ جو اس میں مبارک بتانے لگا ہوں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نظر نہ آنے والی تدبیریں، خاموش مدد، نرمی کے ساتھ مسئلہ حل کرنا، دکھ کے اندر راحت رکھ دینا۔ تو جب آپ پڑھیں گے یا لطیف یا لطیف، نرمی، حکمت، باریک بینی، خفیہ مہربانی، تو یہی وہ چیز ہے نا کہ تمام معاملات آپ کے حسن حسوبی کے ساتھ، یعنی ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو عقل میں نہیں آتے۔ رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر ہی مدد ہو جاتی ہے، مگر شور کے بغیر ایسی برکت جو نظر نہ آئے گی۔ محسوس ہو تو 33 بار آپ نے اس کلمات کو پڑھنے ہیں، تو بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم ہو جائے گا اور انعامات کی آپ کے اوپر بارش شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا خبیر یا خبیر، اے خبر دینے والے، اے خبر رکھنے والے۔ تو ہر ایک چیز اللہ کی خبر میں رہتی ہے، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے سینے میں ہے، جو بھی تمہارے معاملات میں ہے، تمام چیزوں کو میرا رب جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، دونوں اسم مبارک اس کے اندر سارے کے سارے اسم اعظم موجود ہیں جو اس سورج گرہن میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح بھی 33 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب جو آخری تسبیح ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فقط اتنے الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، واللہ والسلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔